پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں آبادی کی شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے مردم شماری کے بعد اپنے وسائل کو سامنے رکھ کر انہیں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو یہاں پچھلے 18 سالوں سے مردم شماری ہی نہیں کروائی گئی۔ پاکستان میں مردم شماری کا معاملہ ہمیشہ سے متنازع رہا ہے۔ ملک میں آخری مردم شماری 18 سال قبل 1998 میں کروائی گئی، جس کے مطابق پاکستان کی آبادی تقریباً 14 کروڑ نفوس پر مشتمل تھی۔ پاکستان کے آئین کے تحت حکومت ہر 10 سال بعد مردم شماری کروانے کی پابند ہے، مگر گزشتہ کئی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف حکومتیں کسی نہ کسی بہانے سے مردم شماری کے معاملے پر تاخیری حربے استعمال کرتی آئی ہے۔ 2011 میں مردم شماری کے لیے پیشگی اقدامات کے طور پر خانہ شماری کے عمل کا آغاز کیا گیا، جس کے مطابق پاکستان کی مجموعی آبادی کا تخمینہ 19 کروڑ 20 لاکھ لگایا گیا، جبکہ غیر جانبدار تنظیموں کی جانب سے اس حوالے سے پیش کیا جانے والا تخمینہ 17 کروڑ 50 لاکھ لگایا گیا۔ جب کوئی قوم درست طور پر اپنے افراد کی تعداد شمار کرنے سے قاصر ہوتی ہے تو سیاسی و معاشی مسائل ضرور جنم لیتے ہیں۔ مردم شماری عوام کی گنتی سے زیادہ سماجی و معاشی عوامل کی نشاندہی کرتی ہے، جس میں آبادی کے پھیلاؤ، دیہی اور شہری آبادی کی تقسیم، عمر کا ڈھانچہ، شرائع خواندگی، تعلیم کا حصول، ملازمت، ہجرت اور صحت عامہ کی سہولیات کی نشاندہی شامل ہیں۔ یہ تمام عوامل ترقیاتی منصوبہ بندی، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور صحت و تعلیم کے مسائل مختص کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان فنڈز کی تقسیم قومی اقتصادی کمیشن برائے آبادی کے تحت کرتی ہے، اور گزشتہ ایوارڈ بھی 1998 کی مردم شماری کی بنیاد پر دیا گیا تھا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک کسی ملک میں مردم شماری کا عمل مکمل نہیں کر لیا جاتا، اس وقت تک ترقی کی ہر حکمت ادھوری رہتی ہے، چاہے حکومت کے دعوے کتنے ہی بلند و بانگ کیوں نہ ہو۔ پاکستان کا یہ المیہ رہا ہے کہ یہاں ملکی منصوبہ بندی پر سب سے کم وقت خرچ کیا جاتا ہے اور سیاسی جماعتیں اپنی نیک نامی کمانے کی عجلت میں رہتی ہیں۔ ملک میں مردم شماری کروانا حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے، بالخصوص ایک ایسا ملک جس کی آبادی مختلف قومیتوں پر مشتمل ہو۔ یہ امر بھی قابل افسوس ہے کہ نادرا کے پاس عوام کی ذاتی معلومات اور شناخت کے اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے جدید کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی موجود ہے، مگر نادرا اعداد و شمار جمع کرنے کی صلاحیت سے ہی قاصر ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوج کی عدم دستیابی کو عذر بنانے کی بجائے ترقی یافتہ ممالک کی طرح جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے ملک میں مردم شماری کے عمل کو بلا تاخیر یقینی بنائے تاکہ ملک کی اصل آبادی کا تعین کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کو جہاں دیگر بے شمار مسائل کا سامنا ہے، وہاں پر بڑھتی ہوئی آبادی بھی ایک سنگین اور اہم مسئلہ ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے درست اعداد و شمار ہمارے پاس نہ ہونا یقیناً ایک المیہ ہے، اور مستقبل میں یہ کتنا خطرناک، کتنا سنگین ہمارے لیے ہو سکتا ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کی بہتر معیشت کے لیے، بہتر ترقی کی طرف گامزن ہونے کے لیے اس میں ہر 10 سال بعد مردم شماری ہونی چاہیے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں بدقسمتی سے گزشتہ 18 سال میں مردم شماری نہیں ہوئی۔ مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آج کے پروگرام میں ہم اسی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو آج کے پروگرام میں ہائی لائٹ کر سکیں کہ مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے کن مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، اور بڑھتی ہوئی آبادی جس کو ہم شاید اپنے شہروں کے علاوہ اپنے دیہاتوں، اپنے گاؤں میں بھلا چکے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی پاکستانی معیشت اور پاکستان کے مستقبل کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، ان اہم ایشوز پر آج ہم بات کریں گے۔ بات کا آغاز پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب سے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب، بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا گریجول بوم ہے کہ جو یکدم نہیں پھٹتا۔
موب اگر آپ بوم ورڈ انگلش میں لکھیں نا اس کو آپ الٹا لکھیں تو موب بن جائے گا، یعنی لوگوں کا ایک جمگٹا. بالکل صحیح. اٹس اے گریجول بوم. دیکھیے اس پر بحث کی اب گنجائش باقی نہیں رہی. دنیا کا آج تک ایک بھی ایسا ڈیولپڈ کنٹری، ترقی یافتہ کنٹری نہیں بنا جس نے پاپولیشن کو کنٹرول نہ کیا ہو. اس کی سب سے بڑی مثال چائنا ہے. چائنا نے 1979 میں 1 couple 1 child کی پالیسی نہیں، قانون لاگو کیا. اگر آپ غور کریں تو بظاہر یہ ہیومن رائٹس کی نفی ہے کہ آپ نے لوگوں کو باندھ دیا کہ دوسرے بچے کی پیدائش پر ہم آپ سے بہت ساری سرکاری مراعات واپس لے لیں گے. اور انہوں نے اس سال میں اب اس پالیسی کو نرم کر دیا ہے، دوسرے بچے کی اجازت دے دی ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے زین صاحب کہ لوگ وہاں پر اتنے کنونسڈ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ پالیسی یا قانون بالکل ٹھیک ہے، کنٹینیو رہنا چاہیے. پورے یورپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ 0 ہے، بعض جگہوں پر مائنس جا رہا ہے. رشیا کی مثال لے لیں. رشیا جو دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہوتا تھا، 1990 میں جب وہ بالکل حصوں میں بکھر گیا تو آپ دیکھیے ان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ -6% چلا گیا. کیوں؟ کہ ان کے لوگوں کا شعور یہ تھا کہ ہم اکنامک کرائسس میں آ گئے ہیں، تو اکنامک کرائسس کے بعد ہم تو اپنے لیے روٹی کا انتظام نہیں ڈھنگ سے کر سکتے، تو ہم اس بچے کی پرورش کیسے کریں گے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے آپ کا ٹاپک میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کے بعد اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. بالکل. پاکستان جب آزاد ہوا ہے، موجودہ پاکستان ایکسکلوڈنگ بنگلہ دیش، اس کی آبادی 3.25 کروڑ ہوتی تھی. اب وہ 20 کروڑ پہ پہنچ چکی ہے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا وہ بھی ہم شور نہیں ہے کہ 21 ہو چکی ہے. ہمیں کچھ نہیں ہے. بالکل 18 سال سے پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے. یہ گورے کا شروع کیا ہوا نظام ہے کہ ہر دہائی کا پہلا سال 1901 11 21 31 41 51 میں ہوئی، 61 میں ہوئی، 71 میں جنگ کی وجہ سے نہیں ہوئی، 72 میں ہوئی، 81 میں ہوئی. اس کے بعد تو یار پھر اب ماشاءاللہ جمہوریت ہے. تو وہ جمہوریت جو لوگوں کو گن نہیں سکتی، وہ ان کی پلاننگ کیا کرے گی؟ میں بڑی سمپل بات کرتا ہوں. گھر کے اندر 6 افراد ہیں، آپ 4 افراد ہیں، 2 مہمان آنے ہوں تو آپ چیزیں ری ارینجمنٹ کرتے ہیں 6 لوگوں کے حساب سے 6 لوگوں کے حساب سے، کھانا، سونے کا سامان، فروٹ ایٹسٹرا. دیکھیے آپ کو پتہ ہے جانور ہو یا درختوں 2 طرح کے ہوتے ہیں. جو قدرت کے سہارے پل رہے ہوتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں جنگلی جانور، جنگلی پودا. وہ پودا جس کی آپ پرورش خود کرتے ہیں، دھوپ چھاؤں کا خیال خود کرتے ہیں، وہ پالتو جانور ہوتا ہے. جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے وہ اس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ یہ کتا جو ہے پالتو ہے، اسے کوئی ٹھوکر مارنے کی، اسے کوئی پتھر مارنے کی جرت نہ کرے. درست ہے. تو اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ آپ کو 1998 سے لے کے اب تک آپ اپنے لوگوں کو گن نہیں سکے. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر میں آپ کو 72 to 81 کا جو سینسز ہوتا ہے نا، اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں سٹڈی کریں تو آپ ہو سکتا ہے اسے متروک کر دیں. پاکستان کے 16 ضلع نکالے گئے جب کیلکولیشن کی گئی، یہ میری اپنی ریسرچ تھی. بالکل صحیح ہے. تو 16 میں سے 14 ضلع پتہ کس صوبے کے نکلے؟ بلوچستان کے. اور پتہ ہے ان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ کیا نکلا؟ ان کا پاپولیشن 180%، یعنی 100 کی جگہ 280 بندہ آ گیا. اب اس کا 2 مطلب ہیں، یا 81 میں زیادہ گنے گئے ہیں یا 72 میں کم گنے گئے تھے. آپ اپنے فاٹا کے اعداد و شمار دیکھ لیں، 72 to 81 کے مقابلے میں کمی آئی، وہ بھی ممکن نہیں تھا. تو اس کا مطلب 2 میں سے کسی ایک جگہ ڈنڈی ماری گئی. منور صاحب، حکومت کیوں سنجیدہ نہیں ہوتی؟ مطلب کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حکومت چاہتی نہیں ہے کہ مردم شماری ہو، لوگوں تک جو ایگزیکٹ اعداد و شمار ہیں وہ پہنچ سکیں؟ دیکھیے سر، اعداد و شمار تو اب بہرحال آپ کو چاہیے. مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایگزام دیتا ہے پاکستان کی آبادی کتنی ہے، وہ ڈاؤٹس رہتے ہیں، لکھنے والوں کو پرابلم رہتی ہے. اس کے کئی طریقے ہیں. مثلا آپ کی حکومت کی اگر ول ہو نا، ارادہ ہو، تو آپ نادرا کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے تو تقریباً آدھی معلومات ویسے ہی وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اور اسٹیٹسٹکس ریلیز کر سکتے ہیں.
مطلب اگر آپ 1998 سے 2016 کے ہی اعداد و شمار نادرا سے لے لیں تو آپ اس میں جو ہماری 98 میں اس میں دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مثلا میرا آئی ڈی کارڈ بنا ہے نا، جب میں دوبارہ رینیول کے لیے گیا ہوں تو میرے سے ڈیٹا اتنا ڈیٹیل میں لیا جائے کہ تقریباً یہ اس فارم کے برابر ہوگا جو آپ سینسز میں کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جمہوریت جس کی مالا جپتے نہیں ہم تھکتے، یہ اس کا جو حسن ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے جی، اور جمہوریت کا خراج جس میں ہم $80 بلین دے سکتے ہیں، یہ ان کے منہ پر میری نظر میں سب سے بڑا تماچا ہے کہ you are unable to count your people کہ how many people are living. میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں، آپ سائلنٹلی بھی یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ اپنی زیادہ لکھواتے ہیں نا وہ کانشیس ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے. آپ ڈور ٹو ڈور کمپین کر کے 5-10 ہزار بندہ ہائر کر کے 2 مہینے لگ جائیں یار، 6 مہینے لگ جائیں، آپ کی خفیہ ایجنسیاں ہیں ان سے آپ ہیلپ لے لیں، ساتھ نادرا کو ملا لیں. تو یہ اب میں زیادہ کریٹیسائز نہیں کرتا کہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جمہوریت کے خلاف ہوں، لیکن میں یہ اس لولی لنگڑی جمہوریت کے منہ پہ بہت بڑا تماچا سمجھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ لولی لنگڑی جمہوریت آمریت سے بہتر ہوتی ہے، لیکن کرپٹ جمہوریت آمریت سے بھی بری ہوتی ہے ذہن صاحب. اور وہ جمہوریت جو ابھی تک اپنے لوگ، اب مطلب میں کیسے مان جاؤں کہ آپ ایجوکیشن، آپ ہاسپیٹل، آپ ٹرانسپورٹ، آپ پوری پلاننگ کس اعداد و شمار پہ کر رہے ہیں؟ ہم آپ سڑکیں کیسے بنا رہے ہیں، آپ ہسپتال کیسے بنا رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ یہاں بھی آپ کا کرو جو جتنا بھی ہے ان کے لیے چائے منگوانی ہے، ان کے لیے ساتھ بسکٹ ان کو سرو کرنے ہیں. جب تک آپ کے پاس کاؤنٹنگ نہیں ہے تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے. اب میں واپس آتا ہوں پاپولیشن پر. صرف دیکھیے سر، سب سے بڑا نقصان جو ضیاء الحق اس سلسلے میں کر کے گیا، پورا سچ بولنا چاہیے، ہوا یہ کہ یہ ایوب دور میں شروع ہو گیا تھا، بھٹو دور میں یہ کنٹینیو کیا. بالکل ٹھیک ہے. 71 تک بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے آبادی میں بڑا تھا، رائٹ؟ یہ کلیئر ہے. اب بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے 1.5 سے 2 کروڑ کم ہے. بالکل. جو پڑھا لکھا بنگالی ہے وہ جب بات کرتا ہے، جب آپ اسے یہ تانا دیتے ہیں کہ یار ہم سے علیحدہ ہو کے کہاں پہنچے ہو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں جی ہم نے اور کچھ کیا یہ نہیں کیا، ہم نے پاپولیشن ضرور کنٹرول کی ہے. یہ ضیاء الحق کی جو وہ ایک مذہب کا جو اس نے ایک سٹنٹ میں کہوں گا کھیلا، اس کی آڑ میں اس نے یہ کیا کہ اس نے پاپولیشن پلاننگ سینٹرز کو ان دا نیم آف ریلیجن. اچھا، اٹ از ناٹ ان دا ریلیجن. پاکستان کی ٹریجڈی پتہ کیا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ ہے ان دا ریلیجن، مذہب میں واقعی ہوتا ہے، کچھ وہ ہے جو مذہب کے نام پر کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. سو آپ کے لیے بھی باعث حیرانگی ہوگا کہ ایوب اور بھٹو کے دور میں جو کچھ کامیابی ہوئی، کیونکہ بھٹو دور میں آپ کی موویز بنائی گئیں اس چیز کے متعلق اویئرنس کرنے، کچی ٹاکی جس کو کہتے ہیں دیہاتوں میں دکھائی جاتی تھی. یہ ضیاء الحق نے جی کہ نا اس کو جو قدغن لگایا، اور اس کے بعد پھر جتنی آپ اپنی کسی پولیٹیکل پارٹی کا منشور کر لیں، یہ میری پی ایچ ڈی کا ریسرچ ہے، یہ پاپولیشن ان پاکستان، کسی پولیٹیکل پارٹی، میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں، میں اتنا کلیئر ہوں جتنا میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں. میں جو کتاب لکھنی ہے میں اس کو پہلے سے کس کے نام ڈیڈیکیٹ کروں گا، پتہ کیوں سوچ کے بیٹھا ہوں؟ صرف ایک پولیٹیشین ہے میں جس کا نام لینا چاہوں گا یہاں پہ، جس کے منہ سے آج تک میں نے یہ ورڈ سنا ہے، وہ بی بی عابدہ حسین ہے. اس نے کہا تھا، اسے ایک انٹرویو سے پوچھا گیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، وہ کہتی ہے آبادی کا بڑھنا. اچھا، ابھی کوئی اویئرنس کمپین کی ضرورت ہے ہمارے ہاں؟ اب سٹارٹ ہوئی ہے. دیکھیں سر، آپ کی مثلا پنجاب حکومت نے آج سے 1 سال پہلے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ بچے کی پیدائش پر پہلے کے دوسرے پر نہ بندے کو 15 دن چھٹی دی جائے گی. آپ نے الٹا انسینٹیوائز کر دیا. اب کمپین چل رہی ہے کہ وہ قرآن پاک کا جو آیت کا ترجمہ ہے کہ مائیں بچوں کو چلائیں، لیکن صرف اس سے کام نہیں چلے گا. مثلا آپ دیکھیں، آپ جب کمپین چلاتے ہیں، آپ کی کمپین کو کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. آپ کی 60% سے زیادہ آبادی ابھی دیہات میں رہتی ہے، تو وہ تو بڑی مشکل سے پی ٹی وی اگر چل گیا، وہ بھی بجلی آ رہی ہوگی تو پڑھیں گے. تو آپ کی تو کمپین ہی پارشل ہے. بالکل. اب یہ کمپین آپ کی چل رہی ہے اربن ایریا، بڑی مؤثر آپ کو کمپین کرنی پڑے گی، سیمینار کرنے پڑیں گے. سر اس کمپین کا ٹارگٹ آڈینس آپ کی جو ہے وہ دیہات کے لوگ ہیں، شہروں میں تو پھر کچھ شعور آ چکا ہے.
تو گاؤں کے لوگوں کے پاس تو اخبار جائے گی نہیں. اچھا اگر جاتی ہے تو ان کو پڑھنا نہیں آتا, وہ میجورٹی یا موسٹلی وہ جو الٹریٹ لوگ ہیں. اس کے لیے جو آپ کو کرنا پڑے گا نا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں, ریلیجیس لیڈرز کو کنونس کریں کہ وہ آن میرٹ سوچیں, خدا را سوچیں. 3.25 کروڑ سے 6 کروڑ لوڈ شیڈنگ کے کرائسس ہیں نا, بالکل صحیح. تو اول تو ڈیم بننے چاہیے. پاکستان دنیا کا انوکھا ملک ہے جہاں ڈیم نہیں بننے کی مخالفت ہوتی ہے. پاکستان دنیا کا انوکھا ملک ہے جہاں آبادی بڑھنے کے خلاف آپ کمپین لانچ نہیں کر سکتے. آپ لوڈ شیڈنگ کو دیکھ لیں. مطلب ہم نے, میں سٹارٹ میں جو بات ڈسکنٹینیو ہوگی, پاکستان کا جب قیام ہوا تھا نا, پاکستان دنیا کا 14واں بڑا ملک تھا, مغربی پاکستان. اور اب مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان, یہ دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے. بالکل صحیح. اور اس نے روس کو کاٹا, اور اب آگے چانس موجود ہے کہ یہ مزید ملکوں کو کراس کر جائے گا اگر کوئی پلاننگ نہ کی گئی. اور اگر ہمیں کوئی کراس کرنے کے لیے پیچھے سے ہمارے سے آ رہا ہے, وہ بھی الحمدللہ آپ کا مسلم ملک ہے, اور وہ ہے نائجیریا. سر چیزیں بڑی کلیئر ہیں. دیکھیے دنیا میں جو ٹاپکس تھے, جو ایشوز تھے, سیاست ہوتی تھی طاقت کے حصول کی, پھر ہوئی وسائل کے حصول کی, پھر ہوئی نظریات کی سیاست. اب تو دنیا کی سیاست کا محور بھی انوائرمنٹ ہے. اچھا انوائرمنٹ کہاں سے ڈسٹرب ہوتا ہے؟ اس کا پہلا بنیادی اور بڑا اور سب سے ڈرٹی اینیمل ہی انسان ہے. ہم نے جو سانس لینی ہے, ہم نے آکسیجن انہیل کرنی ہے اور CO2 پیدا کرنی ہے. ہمارے سامنے کھڑا ہے ایک درخت نے آکسیجن پیدا کرنی اور ہماری CO2 سے کھا جانی. الٹیمیٹلی انسان جو ہے رائٹ. اب جو 30 سے 35 لاکھ لوگ سالانہ بڑھیں گے, یہ میز ہے, اسے آپ ایک ملک سمجھ لیں. یہاں پہ میں ڈاٹ لگاتا ہوں, اس ڈاٹ کے برابر, اس چھوٹے سے دائرے کے برابر اگر سالانہ اضافہ ہوتا رہے گا تو ایک ٹائم آئے گا کہ یہ ٹیبل کور ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر منور صاحب بہت شکریہ. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ دہشت گردی کے بعد جو پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور یہ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ بھی ہے. بالکل جب آپ کے الٹریٹ اور بھوکے لوگ ہوں گے تو دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوگا, اور بھی کئی قسم کے مسائل ہیں, کئی قسم کے جرائم ہیں جن میں اضافہ ہوگا. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ کو درست اعداد و شمار اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا تو آپ اس ملک میں ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے, کنسٹرکشن کیسے کریں گے, پلاننگ کیسے کریں گے. حکومت کو اس بات پر ضرور سوچنا ہے, اور لوگوں کو پروگرام میں ایڈ کریں گے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حکومتی موقف بھی ایڈ کریں گے کہ حکومت کا آخر کیا پلان ہے, کب تک مردم شماری کی جائے. دہشت گردی, سیاسی تنازعات اور معاشی مسائل میں گھرے پاکستان کی تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ہمیں بڑھتی ہوئی آبادی کا سامنا ہے, اور بڑھتی ہوئی آبادی کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ ہماری معیشت سے ہے. ایک تو ہمیں, جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا, کہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ ہماری آبادی کتنی ہو چکی ہے, اور جو روز بروز آبادی بڑھ رہی ہے کیا ہماری معیشت بھی اس طرح ترقی کر رہی ہے, اور آئندہ آنے والے 10-15 سالوں بعد ہماری آبادی ہماری معیشت کو کتنا نقصان دے سکتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمیں ابھی جاننا ضروری ہے. اور جو بین الاقوامی سروے ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کو جو سنگین خطرہ آئندہ آنے والے سالوں میں جس کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں بڑھتی ہوئی آبادی ہے. لبنہ بھیاض صاحبہ اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی بڑی گریپ ہے اس چیز پر, اور ان سے پوچھیں گے کہ ہماری جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے یہ ہماری اکانومی کو کتنی افیکٹ کر رہی ہے اور آئندہ آنے والے سالوں میں کتنا متاثر یہ کر سکتی ہے. لبنہ صاحبہ بہت شکریہ. ہماری آبادی جو ہے وہ کتنی افیکٹ کر سکتی ہے ہماری اکانومی کو؟ دیکھیے میں تو آئی ایم ویری ہیپی کہ وقت ٹیلی ویژن نے اتنا ایک کروشل جو ہے وہ ایک سبجیکٹ پر آپ کو جو ہے آپ عوام کو جو بتا رہے ہیں. اینڈ آئی ایم کوائٹ سرپرائز کہ جتنے بھی ابھی تک حکومتیں آئی ہیں پچھلے 15-20 سالوں میں کسی نے بھی اس چیز پہ زیادہ توجہ نہیں دی ہے. اور آپ یہ منسٹریز دیکھتے بہبود آبادی کی, اور آبادی پاپولیشن منسٹر آ جاتے ہیں, بٹ ان کی آگے آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے؟ جو ایک پراپر مردم شماری ہے اس کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں. ایک لوزلی جو ان کی جو ہے ایک کیلکولیشن تھی 2013 میں اکارڈنگ ٹو دیٹ, اور وہ بھی ہماری اپنی نہیں تھی, وہ بھی ورلڈ بینک نے اپنے طور پر جو ہے وہ کچھ سائنٹیفک ٹولز کے ساتھ انہوں نے جو ایک ایسٹیمیٹ لگایا آبادی کا وہ تھا 184 ملین.
بالکل. اور اب 184 ملین کو اگر آپ دیکھیں اور ان کی IMF کی رپورٹس بھی ہیں اور ورلڈ بینک کی رپورٹس بھی ہیں اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ود ان 15 ایئرز یہ جو ہے ڈبل ہو جائے گی. جس شرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ ڈبل ہو جائے گی. دیٹ مینس کہ 2030 میں آپ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 300 ملین ہوگی, 300 ملین. اب آپ مجھے بتائیں کہ آج بھی ہاؤسنگ شارٹیج آپ دیکھ لیجئے, فوڈ سیکیورٹی شارٹیج دیکھ لیجئے, آپ پانی کی کمی دیکھ لیجئے, آپ اپنی جو موجودہ آبادی ہے اس کو ایک آپ یوتھ کو بیسک ایجوکیشن نہیں دے پا رہے ہیں, آپ ان کو ایک بیسک نیسیسٹی سچ ایز پانی, بجلی, گھر آپ وہ جو ہے نا وہ دے نہیں پا رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارا جو فیوچر کی پلاننگ ہے یا ہمارے جو ابھی حکومتیں جو پچھلے 2-3 سال 10-15 سالوں میں آئی ہیں, آئی وڈ ناٹ نیم کہ جی ہماری اس موجودہ حکومت نے نہیں کیا اور پچھلی حکومت نے کیا اور کس نے کیا نہیں کیا, بٹ ایز این اکانومسٹ آئی ایم ناٹ ایسوسیٹڈ ود اینی پارٹی. سو آئی وڈ سے کہ یہ اتنا بڑا گروس نیگلیجنس چل رہا ہے ہماری جو ہے معیشت میں, اور آئی تھنک اٹس اے ویری وائٹل پوائنٹ کہ اس وقت جو ہے مردم شماری ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری آبادی کا کیا تناسب ہے. ایک جو کچھ رپورٹس ہیں جو کہ اگین تھینکس ٹو دی ورلڈ باڈیز جو کہ یہاں پہ ہمیں قرضے دیتے ہیں, تو کم سے کم وہ ان بیسک چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں, ان کی وہ ایک ان کا جو ہے روٹین میں وہ دیکھ لیتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ ہماری جو یوتھ ہے وہ 60% ہے. اٹس اے ٹکنگ ٹائم بام. آپ اپنی پڑھی لکھی یوتھ کو, آپ اپنی یوتھ کو نہ اسکل دیکھ سک رہے ہیں, نہ آپ ان کو جابس دے سک رہے ہیں. ہاؤسنگ کی طرف اس وقت آ جائیں, کوئی ایک اسٹڈی کے مطابق جو ہے پاکستان میں 6 لاکھ ہاؤسز جو ہے ان کی کمی ہے, اور جبکہ جو ہے وہ بند 3 لاکھ رہے ہیں. وہ بھی لوگ اپنی اس کی استطاعت سے بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کی کوئی اسکیم گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہو. آپ مجھے یہ نہیں ابھی تک نظر آیا کہ اب دیکھیے دنیا میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, پری کاسٹنگ آ گئی ہے. آپ وہ جو ہے وہ آپ 15 دن میں جو ہے پوری کالونیز کھڑی کر دیتے ہیں. بالکل ایسے. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ جو ایڈ کا پیسہ آ رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے. وائی ناٹ ایڈریس دی جو ہے وہ گروئنگ پاپولیشن کو آپ ایڈریس کریں. چائنا کی مثال آپ لے لیں. آپ ماؤ زے ٹونگ نے جب انقلاب لے کر آیا تو اس نے انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینے کے لیے اس نے کہا تھا, اس نے ایک مہم شروع کی جس کو کہا گیا دا جائنٹ لیپ. تو دا جائنٹ لیپ کے انڈر جو ہے وہ اس نے یہ کیا کہ اس نے تمام کی تمام خواتین کو ایک نیسیسٹی اس کی بنا دی کہ ہر عورت جو ہے وہ جا کر کوئی نہ کوئی اسکل سیکھے گی. بالکل صحیح. اور وہ جو ہے وہ کھیتوں میں کام نہیں کرے گی. تو اور ہر عورت, ہر جوان عورت جو ہے وہ جا کر کوئی نہ کوئی فیکٹری کا اسکل سیکھے گی, اور جو اس کے ماں باپ ہوں گے, بوڑھے ماں باپ ہوں گے, وہ گھر میں بچوں کا خیال رکھیں گے. تو اس میں وہ انڈسٹریلائزیشن تو وہ لے کر آئے, اور آج یہ حالت ہے کہ دیکھیے اس کی وجہ سے اس قوم نے جو ہے وہ ایک پرائس پے کی. وہ پرائس تھی کہ اس وقت اس زمانے میں جو ہے 10 سال تک قحط رہا, 2.5 ملین چائنیز جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی. لیکن دیکھیے قربانیاں قومیں دیتی ہیں. بالکل صحیح. اور آج آپ دیکھ لیجیے چائنا جو ہے, چائنا کی اس وقت GDP جو ہے امریکہ سے سرپاس کر چکی ہے. اب اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری 1998 میں مردم شماری ہوئی, 18 سال گزر گئے ہیں. اتنے عرصے میں آپ چونکہ اکانومسٹ ہیں, جو معیشت ہے اس کو سمجھتی ہیں, ہماری حکومتیں بجٹ کیسے پیش کرتی رہیں جب ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ عوام کی جو اب اعداد و شمار ہے وہ کتنا ہے, وہ بجٹ کیسے پیش ہوتے رہے؟ آپ تو بجٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ بجٹ کو کبھی آپ پڑھیں. آئی ہیڈ اے چانس ٹو سٹ ان 2 آف دا بجٹ سیشنز ایز ان دا وزٹرز گیلری, اور وہ بھی آؤٹ آف مائی اون انٹرسٹ ایز این اکانومسٹ. تو وہ ifs اینڈ بٹس بجٹ میں اتنے ہوتے ہیں. دیر از ایبسولوٹلی نو کانکریٹ فگرز کہ ہاں جی ہم یہ کر دیں گے, اتنا پیسہ یہاں سے مختص ہو گیا, اتنا پیسہ یہاں سے مختص ہو گیا, اتنا پیسہ ہم ٹیکس سے کلیکٹ کر لیں گے. بٹ دیر از نو کلیئر پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے یہ جو اتنے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ آپ نے کیسے بنائے ہیں. اور آئی ریممبر کہ جو اس گورنمنٹ سے پہلی گورنمنٹ تھی اس میں جو بجٹ تھا دیٹ واز آل ڈیزائنڈ اوور IMF.
کہ IMF کا جو قرضہ ملے گا اس کا جو ہے وہ کولیٹرل ہوگا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز, اور اس ریمیٹنسز کے اگینسٹ جو ہے اٹ واز سو کمپلیکیٹڈ کہ وہ میرے جیسا بندہ بھی جو ہے نا اس کو پڑھ کے چکرا گیا کہ یہ کیا انہوں نے جو ہے وہ گگو گھوڑے بنا دی ہیں. تو آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے یس اینڈ نیز کر رہے تھے ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں جن میں سے کوئی بھی اکانومسٹ پروبیبلی نہیں ہے. اچھا, آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے ظاہر ہے کہ ابھی اسٹیبل نہیں ہے, ہم ایک اسٹرگلنگ فیس میں ہیں, کتنا ٹائم لگے گا اس اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے میں ہماری پاپولیشن جتنی ہے اس کے مطابق؟ دیکھیں میں اگین چائنا کی مثال آپ کو دوں گی کہ اس وقت چائنا میں آج بھی 2 بچے کی پالیسی, پہلے 1 کی تھی, جی پھر انہوں نے 2 ریلیکس کر کے 2 کیا ہے, بیکاز دے نو, دے انڈرسٹینڈ کہ ان کی کتنی جو ہے وہ کھپت ہے, کتنی ان کی جو ہے وہ فوڈ کی نیڈ ہے جو وہ پوری کر سکتے ہیں, کتنی ان کی جو ہے انرجی کی نیڈ ہے جو ہے ان کی ڈومیسٹک نیڈز ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. سو دے آر ایکچولی ورکنگ ٹورڈز دیٹ. تو اب ہم لوگوں کو جب آپ بلائنڈ چلیں گے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا. تو آپ کی جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ ایسٹیمیٹس پہ, اور ایکوریٹ جتنا ایکوریٹ ایسٹیمیٹ ہوگا اتنا ایکوریٹ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. تو آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم کہ مردم شماری ضرور ہونی چاہیے, نہ صرف مردم شماری ہونی چاہیے بلکہ اس وقت چینل کے توسط سے میں یہ کہوں گی گورنمنٹ کو بھی کہ آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم ٹیکنوکریٹس کو سامنے لے کر آئیں اور ان سے ہم ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں, ہم ایسی پلاننگز کریں. سی پیک از اے نائس پروجیکٹ, لیکن سی پیک از ناٹ گوئنگ ٹو فیڈ دا کنٹری. اگر آپ کے جو آبادی کا جو ایک بھوت ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, نہ آپ ان کو پراپر جو ہے بیسک نیسیسٹیز آف لائف نہیں پرووائڈ کر سکیں گے. آپ کو بجلی ابھی تک پوری کھپت پوری نہیں ہوئی, انرجی کی. عام ناظرین کے سمجھنے کے لیے یہ بتا دیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی اکانومی کو کیسے ہٹ کرتی ہے. دیکھیے جی, بہت سمپل سی بات ہے کہ جب آپ کا جو ہے وہ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ, اگر آپ جو ہے آپ زیادہ منہ کھانے والے ہوں گے, زیادہ لوگ رہنے والے ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ کاسٹ آف جو ہے وہ ایک کوالٹی آف لیونگ جو ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا, آپ ہمارے پاس کبھی جو ہے وہ 15 سال پہلے 20 سال پہلے سلمس کی ایک کنسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ کراچی میں جائیں اس وقت سلمس ہی سلمس ہے. ایک ایک گھر میں جو ہے 15 20 لوگ جو ہیں وہ ہوتے, 4 فیملیز ایک ہی چھت کے نیچے ایک ایک کمرے میں یا 2 کمرے میں رہ رہی ہوتی ہیں. تو ان کی جو ہائیجین کنڈیشنز, ان کی جو رہنے کی جو کنڈیشنز ہیں, ان کی جو مینٹل کنڈیشنز ہیں وہ ہوتی ہے. تو جو اب بڑھتی ہوئی آبادی ہوتی ہے گورنمنٹ کے لیے آلریڈی ایک خطرہ ہوتی ہے, ایک چیلنج ہوتی ہے, کیونکہ بیسک نیسیسٹیز ویسے ہی دنیا میں جو ہے وہ ایک بات ہے, پانی کی کمی ہو رہی ہے, انرجیز کا کرائسس ہے ہر جگہ پر, اور جو ہے وہ آپ کو اتنے ہی جتنے منہ گے اتنے آپ کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا, اس کے لیے کھیت آپ کو اگانے پڑیں گے. کیچ 22, اس لیے کہ آپ اگر آبادی بڑھے گی تو آپ کو ان کے لیے گھر بنانے پڑیں گے, گھر بنانے پڑیں گے تو اربنائزیشن ہوگی. اربنائزیشن کے لیے آپ کیا کریں گے, یا مطلب شہروں کی جو ہے وہ شہر وسیع ہوں گے, اس کی وجہ سے آپ کھیت ختم کریں گے. آپ دیکھ لیجئے لاہور کے گرد و نواح میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر کھیت تو ختم ہو رہے ہیں. وہاں پر جی یہاں پر سوسائٹی بن گئی, وہاں پر سوسائٹی بن گئی. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم اگر کھیت اپنے ختم کر دیں گے تو ہم اناج کہاں اگائیں گے, ہم گندم کہاں اگائیں گے. جن سڑکوں سے ہم گزرتے تھے اور ارد گرد لہلہاتے کھیت ہوتے, وہاں بڑے بڑے بورڈز ہیں کہ فلانی سوسائٹی اور فلانی سوسائٹی. دیٹ از آلسو اے نیسیسٹی. صرف یہ بتا دیں کہ کرنا کیا ہوگا, حکومت کو کوئی اویئرنیس کمپین لانچ کرنی پڑے گی, چونکہ لوگوں میں جو ہماری دیہات کے لوگ ہیں, خاندان ہیں, ان میں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. اویئرنیس کمپین آپ سمجھتی ہیں حکومت کی اس طرح مؤثر نہیں ہے جس طرح لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا؟ جی میرا تو خیال ہے اویئرنیس کیمپین ہے ہی نہیں. تو لیکن حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ٹی وی اور نیوز پیپرز کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو اویئر کرتے رہتے ہیں. آئی تھنک اس کے لیے بہت ڈراسٹک اور تھوڑے سے سخت سٹیپس لینے پڑیں گے, جیسے چائنا کے طور پر جو ہے نا, somebody has to take a very some difficult and hard decisions. وہ difficult اور hard decisions جو ہیں نا وہ قوم کی اور ہماری اگلی نسلوں کے لیے ہوگی, وہ پاکستان کے لیے hard decisions ہوں گے. اس میں جو ہے تھوڑا بہت اس میں میرا خیال ہے کہ مذہبی پہلو بھی آ جاتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ ڈر جاتی ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ تمام فیکٹرز کو جو ہے نا وہ انوالو کر کے کوئی نہ کوئی سٹیپ لینے پڑیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ
بہت ضروری ہے کہ ایک تو مردم شماری ڈیفینیٹلی کرائی جائے تاکہ ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز سامنے آئیں, ہمیں پتہ چلے کہ اگلے 15 سالوں میں 20 سالوں میں پاکستان کی جو ہے وہ کیا ضروریات ہے, اسی کے حساب سے جو ہے وہ پلاننگز اور جتنی بھی ایکوریٹ پلاننگز ہوں گی وہ ہمارے لیے بہتر ہیں. دوسری جو ہے وہ بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو عام لوگوں کو اویئرنیس یہ ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ کم بچے خوشحال گھرانہ جو ہے اٹ ایکچولی بالکل صحیح, بالکل عام لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے, لیکن حکومت کی بھی ظاہرہ ذمہ داری ہے, اور حکومت کی ذمہ داری حکومت کس طرح نبھا رہی ہے یہ ہم آپ کو ایک بریک کے بعد بتائیں گے. ظاہر ہے ناظرین کہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کی, مردم شماری نہ ہونے کی, وہاں پر حکومت کی پلاننگز آخر کیا ہیں. حکومت اتنے عرصہ گزر جانے کے باوجود نہ تو آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی واضح پالیسی بنا چکی ہے, اور نہ ہی مردم شماری کے لیے کوئی ایسا پلان سامنے آیا ہے کہ ہمیں یہ اس بات کا علم ہو سکے کہ ہماری آبادی آخر ہے کتنی, ہماری جو معیشت ہے کیا اس کی ضرورت کے مطابق ہماری آبادی گرو کر رہی ہے یا اس سے بہت تیزی سے کر رہی ہے. اور جیسے لبنہ صاحبہ نے بتایا کہ اگر ہم نے اس کو ابھی کنٹرول نہیں کیا تو یہ ہماری معیشت پر بہت برا جو ہے وہ اثرات مرتب کرے گی. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حکومتی موقف کو ایڈ کریں گے. مسائل جو ہیں وہ پاکستان میں کس حد تک بڑھ چکے ہیں اور ابھی تک اس کو روکنے کے لیے کیا کام کیے جا چکے ہیں, کتنے عرصے سے مردم شماری نہیں ہوئی. اقوام متحدہ کی ناظرین ایک حالیہ اعداد و شمار جو انہوں نے جاری کی اس کے مطابق پاکستان کی 2050 میں جو کل آبادی ہے وہ تقریباً 30 سے 35 کروڑ کے درمیان ہوگی, اور اگر ہم نے مردم شماری نہ کروائی تو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. بریک سے پہلے مختلف فیکٹرز کے جو پوائنٹ آف ویوز تھے وہ ہم نے پروگرام میں ایڈ کیے. ظاہر ہے کہ حکومت اس پر کیا کام کر رہی ہے وہ دکھانا بھی بہت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی پلاننگ ہوگی آبادی, بڑھتی ہوئی آبادی پر اور بالخصوص مردم شماری پر. جب ہم بات مردم شماری کی کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ مردم شماری اگر نہیں ہوگی تو جن فیکٹرز میں ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا گورنمنٹ نے اس کے لیے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے. بیگم ذکیہ شاہنواز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, منسٹر فار ویلفیئر اینڈ پاپولیشن. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مردم شماری اور بڑھتی ہوئی آبادی کوئی کولیبوریشن ہے اس کا آپس میں, آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل ہے جی. بڑھتی ہوئی آبادی کا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے ہیں اور اس کا سینسس ہونا ضروری ہے, اور گورنمنٹ اس چیز کی فکر مند ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فکر مند نہیں, اور ہوگی اب اس کا سینسس شروع ہوگا اور موسٹ پرابلی مارچ میں یہ کر دیں گے, اور جب شروع ہوگا تو انشاءاللہ جلد ختم بھی ہو جائے گا اور آپ کے سامنے اس کے رزلٹس آ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاپولیشن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ صرف ہمیں بھی فکر نہیں ہے, یہ ساری دنیا کو فکر ہے. ہم 6th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ ہیں, اور ہمیں اپنا فکر اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم پہ بہت اثر ہو رہا ہے. ہم جتنے کالجز بنائیں, سکولز بنائیں, سڑکیں بنائیں, جو کچھ ہو, تو پاپولیشن بڑھتی جائے اور اس کی روک تھام ہم نہ کریں تو اس تیزی سے ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اب ہمارے چیف منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب, ان کے ہوتے ہوئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کام نہ ہو. ان کے ہوتے ہوئے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, مگر اس کا امپیکٹ کو نظر آنے میں وقت لگتا ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ آج کہیں کہ ہسپتال گندا ہے اور اس کو آپ نے صاف کیا اور صبح آپ کو نظر آ جائے گا کہ صفائی ہوئی ہے. جو پاپولیشن کا ہوتا ہے, ویلفیئر ہوتا ہے, اور جو اس کے رزلٹس آتے ہیں اس کے اوپر وقت لگتا ہے. اس کے لیے پنجاب کی حکومت کے پاس 1400 فیملی ویلفیئر سینٹرز تھے. اب 400 اور ہم نے بڑھائے ہیں, اب 1800 ہمارے سینٹرز ہو گئے ہیں. 117 ہمارے یونٹس تھے اور موبائل یونٹس, اس میں وہ سارے کے سارے ناقص تھے. اب 3.5 سال ہو گئے جب سے ہم کو فنڈنگ ملنی شروع ہوئی, اور یہ اسپیشل فنڈ چیف منسٹر کا اسپیشل فنڈ تھا, اسپیشلی سینکشن ہوا تھا موبائل یونٹس کو درست کرنے کے لیے. اس میں ہمارے 42 یونٹس موبائل یونٹس ہمارے درست ہو گئے ہیں, وہ سڑک پہ آ گئے ہیں. اس میں پیرامیڈیکل سٹاف ہے, اس میں دوائیاں ہیں, ساری فیسلٹیز ہیں جیسے ایک منی ہاسپٹل میں ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ابھی اقوام متحدہ کی بھی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان کی آبادی 2050 تک 30 سے 35 کروڑ بڑھ سکتی ہے. ظاہر ہے کہ ہماری
मईशत अभी उस तरह मुस्तहकम नहीं है, हमें ये इस बात का भी इल्म है, अभी हम स्ट्रगलिंग फेस में हैं। कितना बड़ा मसला हो सकता है बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए? मैं आपको जवाब दे रही थी, आपने मेरी बात टोक दी। वो आप हम तो आपको इसलिए बता रहे थे कि वो यूनिट्स बहुत अहम है, उसको हम रोकने के लिए तो कर रहे हैं। अगर ये यूनिट्स हम ना बनाएं और अगर हम ये मोबाइल यूनिट्स को हम पूरे पंजाब में ना फैलाएं तो फिर तो जो आप फिगर्स बता रहे हैं ये होते चले जाएंगे। उन्हीं फिगर्स को रोकने के लिए आपको भी मालूम है, सबको पता है कि अगर हमारी इस तेज़ रफ्तार से आबादी हुई तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स छोड़ हम खुद अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना है, दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू जिसके पीछे हुकूमत पंजाब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर, इसमें NGOs भी शामिल हो गए हैं, सारे मिल के। ये सिर्फ हमारा हुकूमत का काम नहीं है, ये आप मीडिया का काम है। आप भी इसको जैसे कहते हैं टेलीविज़न पे लोगों को समझाएं, बताएं कि सेहतमंद बच्चे होने चाहिए। आपको मालूम है कोई कहता है 40%, कोई 42% कहता है, कोई 38%। आप 40% भी करें, स्टंटेड बच्चे पाकिस्तान में हो, आधी आबादी हमारी फ्यूचर की स्टंटेड हो, तो मुझे ये बताइए कितने बड़ी फिक्र की बात है। हमें चाहिए तंदुरुस्त बच्चे, तंदुरुस्त माँ, और वो बच्चे जो बड़े हो के अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकें। कुछ हम हुकूमत उनको दे और फिर वो हुकूमत को वापस करें, अपने मुल्क को वापस करें, इस ज़रिए से वो धार उतारें। कोई डॉक्टर्स बन के, इंजीनियर्स बन के, टीचर्स बन के, सोशल वर्कर्स, वॉलंटियर्स, वी हैव टू पे बैक पाकिस्तान। ये तो नहीं है कि हम लेते जाएं और वापसी का कुछ ना हम करें। तो इसका बहुत लम्हा फिक्रिया है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम चुप करके नहीं बैठे या हम सो नहीं रहे, मगर बात यह है कि इसका इम्पैक्ट कुछ वक्त के बाद नज़र आता है। और अब थोड़ा थोड़ा आप ये देखें कि हमारी आबादी में कुछ रुकावट आ रही है। ये नहीं है कि अब जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं है। उसके ऊपर हम गवर्नमेंट कोई अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च कर रही है, चूँकि ज़ाहिर है कि शहरों की बात छोड़ें, जो देहात हैं वहाँ पर शायद लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है जो पहुँचाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी। कोई ऐसी अवेयरनेस कैंपेन, वो हम TV एड्स देखते हैं, अखबारात में देखते हैं, लेकिन कोई ऐसे मौसर सेमिनार्स, कोई ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है जिससे लोगों को आगाह किया जा सके कि ये बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है? हमारी कैंपेन भी चल रही है, कैंपेन को और ज़्यादा चलना चाहिए। आपका मीडिया इतना महंगा हो गया है, हुकूमत के लिए भी पैसा देना कि काश आप 10 मिनट से हमें चंद मिनट मुफ्त के दे दें रोज़, और आप कुछ हिस्सा डाल दें मीडिया कैंपेन में, तो वो इतना इफ़ेक्टिव हो जाएगा और पाकिस्तान और हम और पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार होगी कि मीडिया अपना हिस्सा थोड़ा सा डाल तो रहा है। आज का हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं ना, आपका मैसेज लोगों तक जा रहा है। एक आज का प्रोग्राम की बात नहीं है, मैं रोज़ की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा, इसलिए मैं आप पे तंज नहीं कर रही है, नुक्ताचीनी नहीं कर रही। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, जैसे यू आर मेकिंग मी अवेयर, आई एम ऑल्सो, आई नो कि आपको भी अवेयरनेस है, आपको फ़िक्र है। उस फिक्र को ख़त्म करने के लिए मैं ये दरख्वास्त करती हूँ मीडिया से, और प्रिंटेड मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया, एवरीवन, कि आप भी हिस्सा डालें, क्योंकि ये हर शहरी का फ़र्ज़ है अवेयरनेस कैंपेन चलाना। एक अकेला कोई नहीं कर सकता। और इतना बड़ा पंजाब है, इतना बड़ा प्रोविंस है, 60% आपकी आबादी है, इसमें आप भी हिस्सा डालेंगी, हम भी काम करेंगे, NGOs भी करेंगे, सिविल सोसाइटी करेगी, तो फिर बताएं ना, तेज़ी से तो काम होगा ना। तो वी ऑल हैव टू पूल इन एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम ये पूरी कोशिश करें ताकि हम माँ के और बाप दोनों को हम ये मैसेज दें कि तंदुरुस्त बच्चे पैदा करो। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए ताकि बच्चा भी तंदुरुस्त हो, माँ भी तंदुरुस्त हो। ये नहीं कहते कि बच्चे ना पैदा करो, अपने वसाइल को भी देखो, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि माँ बाप के भी फ़राइज़ हैं और बच्चे की भी फ़राइज़ हैं। माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो जो बच्चा इस दुनिया में लाता है उसको रोटी, तालीम, तरबियत, उसकी परवरिश दुरुस्त कर सकता है।
गलियों पे तो नहीं छोड़ेगा उसको, या छोटे छोटे नन्हे हाथों को लोगों के बर्तन मांजने के लिए तो नहीं छोड़ेगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं बर्तन मांजते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, नशा करते हैं, चोरी और डाके और जेब कतरे बनते हैं। ये हम कौम को नहीं बनाना चाहते। हम अपनी कौम को एक अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं। आप जैसे आप बैठे हैं, पढ़ा लिखा हुआ बच्चे हैं, आप आज हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं इसलिए क्योंकि आप खुशकिस्मत लोगों में से हैं, आपको अपनी तालीम मिली है और आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश की है। अगर आप 4 हैं या 3 हैं, जितने भी आप हैं, और अगर आप जैसे हैं तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर कंट्री। मगर वो बच्चे जो महरूम रह जाते हैं उसका बहुत दुख होता है सबको, और हम चाहते हैं वसाइल के मुताबिक जो है वो फैमिली प्लानिंग करें। गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि आपकी 3 साल हुए पंजाब में, फेडरल में गवर्नमेंट है, उससे पहले पंजाब में तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 18 साल हो गए हैं हमारे यहाँ मरदमशुमारी नहीं हुई। आपसे पहले की हुकूमतें आप क्या समझती हैं क्यों संजीदा नहीं थी इस अहम मामले को लेकर, क्यों इसको टेकअप नहीं किया गया? क्या नुकसान हुआ हमें 18 साल मरदमशुमारी ना होने के? 18 साल हो गए, 18 साल तकरीबन हो गए हैं कि हम टेररिज्म के नीचे पड़े हुए हैं। 18 साल के नीचे हमारी लोड शेडिंग हो रही है। 18 साल हो गए, बजाय आगे बढ़ने के हम पीछे जा रहे हैं। इतने मसाइल, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आप पढ़े कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर होता है, इंसान की सेफ्टी होती है कि हम अपने लोगों को एक माहौल ऐसा दें जहाँ वो आराम का सांस ले दें। कभी मून मार्केट में बम फट रहा है और इतने लोग शहीद हो गए, कभी कौन सी मार्केट में कोई बच्चा जाता है तो माँ, ज़रा देर होती है तो माँ बाप चौंक जाता है कि मेरा बच्चा देर से आया है, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, किसी धमाके का तो शिकार नहीं हो गया। तो ये फ़िक्र जो है, ये सबसे ज़्यादा अहम फ़िक्र ये थे जिसके ऊपर अब हमारी आर्म फोर्सेस, सिविलियन गवर्नमेंट, हम सारे इकट्ठे बैठ के, वी आर वन नेशन ना जी, वी आर नॉट सेपरेट, हम एक हैं, एक कौम है, किया। अब बहुत हद तक आप देखें हालात बेहतर हो गए हैं। अभी भी बलूचिस्तान में कुछ दिन तो अमन था, फिर थोड़े से शुरू हो गए। पंजाब में भी अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमन आ गया पहले की निस्बत से। तो ये इतने से मसाइल थे, मैं ये समझती हूँ कि हम हुकूमतें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। इकनॉमिक हालात इतने नीचे चले गए थे, आपको मालूम है क्या हालात है, जब बिजली नहीं होगी, कारोबार नहीं होगा, कारखाने बंद होंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि इतने मसाइल के बावजूद अब हम थोड़ा सा जैसे कहते हैं संभल रहे हैं और संभल गए हैं बहुत ज़्यादा, और अब इंशाल्लाह सेंसस भी होगा। ये मरदमशुमारी होने के बाद असम्बली की नशिस्तें भी बढ़ जाएंगी? वो तो अकॉर्डिंग टू जो आपका रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो आपका कानून कहेगा उसके मुताबिक सब हो। अच्छा, सिक्योरिटी कितना बड़ा मसला है? ज़ाहिर है कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि गवर्नमेंट, आपसे पहले की भी जो गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की और बाकी, वो ये जवाब देती रही कि सिक्योरिटी की वजह से मरदमशुमारी नहीं हो रही। तो अब सिक्योरिटी को कैसे प्लान किया जाएगा? अगर आप कहती हैं कि मार्च में या अगले साल मरदमशुमारी PMLN की गवर्नमेंट करती है, तो सिक्योरिटी को कैसे प्लान किया जाएगा? देखिए जी, सिक्योरिटी मैं आपको ये बताती हूँ, सबसे बड़ी सिक्योरिटी को तो प्लान जो होता है ना, वो सिविलियन खुद करते हैं। आपका एक मोहल्ला है, सबका फ़र्ज़ बनता है कि पता चले कि ये 7 वाला किराए के मकान में एक आदमी रह रहा है, न वो कोई सामान लाया, एक छोटे से सूटकेस के साथ अंदर घुस गया और फिर थोड़ा थोड़ा चीज़ें ला के अंदर गायब हो जाता है, वो कौन है? हम सबको देखना चाहिए ना। हम भी कहते हैं हमारा क्या है, वो लिया किराए पे मकान, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल। मगर अब वो ज़माना आ गया कि आपको अपने हमसाए का पता करना चाहिए कि ये कौन है, ये नया बंदा इस इलाके में आया है, ये किस किस्म का बंदा है और कहाँ से आया और किस किस्म का इंसान, उसको थोड़ा वॉच करना चाहिए। और इस तरह वो भी फिर हमारी अपनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, हर तरफ से कोशिश यही है। मगर सिक्योरिटी अल्लाह ताला की हो, सिक्योरिटी के बावजूद ये लोग पेनिट्रेट कर जाते हैं और धमाके कर जाते हैं, क्योंकि जिस बंदे की नीयत हो खुदा न खास्ता कि मैंने डाका डालना है, तो वो रास्ते भी ढूंढ लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि वो डाका डले ना,
ہم اس کے راستے میں رکاوٹ کرتے ہیں، میم اور کافی رکاوٹ ہم نے ڈال دی 18 سال سے ظاہر ہے مردم شماری نہیں ہوئی، اب گورنمنٹ پر کتنا زیادہ برڈن ہوگا؟ ظاہر ہے کہ لوگوں کو انگیج کرنا ہے، مردم شماری ہونی ہے، 18 سال کا وہ جو گیپ تھا وہ آپ کی گورنمنٹ کو فل کرنا پڑے گا، کتنا برڈن ہے اسپیشلی آپ کی منسٹری پہ بھی؟ دیکھیں جی، برڈنز بھی آتے ہیں، پرابلمز بھی آتے ہیں، یہی انسان ہوتا ہے، اس کے سلوشنز بھی ہوتے ہیں، اس کو حل بھی کرتے ہیں۔ کتنے پرابلمز تھے جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، میاں محمد شہباز شریف پنجاب میں آئے، کتنے پرابلمز تھے۔ آپ اب اسی عرصے میں دیکھ لیں، پچھلے 3.5 سال سے دیکھ لیں، لاہور کا چہرہ ہی اور ہو گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ رورل ایریاز میں نہیں۔ آپ ذرا رورل ایریاز میں جائیں اور پتہ کریں، کتابیں نکالیں کہ کتنی فنڈنگ دیہاتوں کو مل رہی ہے، کتنی سڑکیں بن رہی ہیں، کتنے ہاسپٹل اپ گریڈ ہو رہے ہیں، کتنے اسکول اپ سکیل ہو رہے ہیں، اور اسی میں مردم شماری بھی ایک چیز ہے جو بھی ہونی چاہیے، اور وہ بھی ہو رہی ہے۔ آپ اس پہ انشاءاللہ وہ بھی ہوگی، آپ فکر نہ کریں۔ وی آر ٹیکلنگ اے لاٹ آف پرابلمز۔ آخر ٹائم لگتا ہے، اور میں آپ سے یہ کہتی ہوں جب اتنا صبر کیا ہے، چند مہینے اور بھی کر لیں۔ یہ بھی آپ کا ایک جو کویسچن ہے، بہت بڑا کویسچن سب کی زبان پہ، یہ بھی ختم ہو جائے گا کہ وہ ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ مردم شماری کر دی جائے گی، اور جب ہم بیرون ملک یا اقوام متحدہ یا کسی کی یہ رپورٹ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ ہمارے متعلق یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ 2050 میں پاکستان کی آبادی اتنی ہوگی، تو ہم خود شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی آبادی ابھی نہیں معلوم۔ تو گورنمنٹ کا یہ موقف ہے، گورنمنٹ کا یہ ایم ہے کہ وہ 2017 میں مردم شماری کریں گی، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں پر حکومت کا کام ہے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا، وہاں پر بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فیملی پلاننگ اس طرح کریں جتنے ہمارے وسائل ہیں، تاکہ یہ جو ایک سنگین مسئلہ ہے پاکستان کو درپیش بڑھتی ہوئی آبادی کا، وہ ہمارے سامنے نہ آ سکے۔ زین علی کو اجازت دیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔